کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے پاکستان کی زمین پر ایک ایسی تہذیب تھی جس کے لوگ نہ صرف صاف ستھری گلیوں میں رہتے تھے بلکہ ان کے گھروں میں نجی باتھ رومز اور نکاسی آب کا ایسا نظام تھا جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ عظیم الشان شہر اچانک ویران ہو گیا؟ کیا یہ کوئی خوفناک قدرتی آفت تھی؟ کیا دشمنوں کا حملہ ہوا؟ یا پھر کوئی ایسا راز جو آج بھی زمین کے نیچے دفن ہے؟ آخر موئنجو دڑو کے لوگ کہاں چلے گئے؟ کیوں ان کی زبان آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا؟ اور کیا ہم بھی ایک دن اسی انجام کا شکار ہو سکتے ہیں؟ آج ہم وقت کے پردے ہٹا کر موئنجو دڑو کے زوال، راز اور گمشدگی کی اصل کہانی جانیں گے۔ موہنجو دڑو سن 1922 میں ماہر آثار قدیمہ راکھیل داس بینرجی نے سندھ کے علاقے لاڑکانہ میں ایک عجیب مٹی کے ٹیلے کی کھدائی کی۔ انہوں نے جو کچھ وہاں دریافت کیا اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کھنڈرات میں ایک ایسا شہر سامنے آیا جو انتہائی منظم اور قدیم تھا، مصر کے اہراموں سے بھی پرانا، بابل سے بھی قدیم۔ موہنجو دڑو کوئی تنہا شہر نہیں تھا، یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا جسے ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے، جو آج کے پاکستان اور شمال مغربی بھارت کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی اور 12 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر محیط تھی۔ یہ تہذیب اپنے عروج میں 50 لاکھ سے زیادہ آبادی پر مشتمل تھی۔ موہنجو دڑو کی سب سے حیران کن بات صرف اس کی قدامت نہیں بلکہ وہ ترقی یافتہ منصوبہ بندی ہے جو آج سے تقریباً 4500 سال پہلے اس میں موجود تھی۔ یہ شہر گرڈ سسٹم پر تعمیر کیا گیا تھا، سڑکیں سیدھی تھیں اور ایک دوسرے کو عمومی زاویے پر کاٹتی تھیں جس سے پورا شہر بلاکس میں تقسیم نظر آتا تھا۔ شہر 2 بڑے حصوں میں تقسیم تھا، قلعہ بند علاقہ، بالائی شہر اور نچلا شہر۔ بالائی شہر بلند ٹیلے پر تعمیر تھا جہاں سرکاری یا مذہبی عمارتیں قائم تھیں۔ نچلا شہر جہاں عام لوگ رہائش پذیر تھے اور مکانات، بازار اور کارخانے موجود تھے۔ یہاں کی اینٹوں کی خاص بات ان کا یقینی سائز تھا، ہر جگہ ایک ہی سائز کی پکی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں جو مرکزی منصوبہ بندی اور پیمائش کے سخت اصولوں کا ثبوت ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہاں کا نکاسی آب اور صفائی کا نظام ہے۔ سڑکوں کے ساتھ ڈھکی ہوئی نالیاں بنی ہوئی تھیں جو گھروں کے باتھ رومز اور بیت الخلاء سے منسلک تھیں۔ بعض گھروں میں نجی غسل خانے اور فلش سسٹم والے باتھ رومز بھی موجود تھے، ایسی سہولتیں جو رومن دور سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی۔ موہنجو دڑو کی سب سے مشہور عمارت دی گریٹ باتھ یعنی کہ عظیم حوض ہے، ایک مستطیل تالاب جس کی لمبائی 12 میٹر اور چوڑائی 7 میٹر ہے۔ اس کے کناروں پر نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں، نکاسی کے سوراخ اور ارد گرد کپڑے بدلنے کے لیے کمرے موجود تھے۔ یہ غالباً مذہبی یا روحانی غسل کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پانی کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ 2 منزلہ مکانات میں رہتے تھے۔ ان گھروں میں اندرونی صحن، نجی کنویں، سٹور رومز اور غسل خانے ہوتے تھے۔ ثبوتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں کوئی بادشاہ یا مرکزی حکمران نہیں تھا، کیونکہ نہ تو کوئی محل ملا ہے، نہ کسی بادشاہ کی نشانی، نہ کوئی بڑی عبادت گاہ۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں سیکولر طرز حکومت یا ایک برابر معاشرہ رائج تھا، جہاں اختیارات چند افراد کے ہاتھ میں محدود نہیں تھے۔ موہنجو دڑو ایک تجارتی مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ میسوپوٹیما، وسطی ایشیا اور خلیجی علاقوں سے تجارت کرتے تھے۔ یہاں سے ہزاروں اشیاء دریافت ہو چکی ہیں، مثلاً مہریں جن پر جانور اور پراسرار نشانات کندہ ہیں، سونے، چاندی، پتھر اور مٹی سے بنے زیورات، برتن جن پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اوزار، ہتھیار اور کھلونے۔ ان میں سے 2 نوادرات ایسے ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک کانسے کی بنی ہوئی نوجوان لڑکی کی چھوٹی سی مورت ہے جو ایک ہاتھ کمر پر رکھے اعتماد سے کھڑی ہے، اسے ڈانسنگ گرل کہا جاتا ہے، اور پجاری بادشاہ۔ ایک پتھر کی بنی مورت جس کے چہرے پر سنجیدگی، لباس پر نقش و نگار اور آنکھوں میں گہری سوچ ہے۔ اگرچہ اسے پجاری بادشاہ کہا جاتا ہے مگر اس کا اصل کردار نامعلوم ہے۔ موہنجو دڑو کے لوگ ایک علاقائی تحریری نظام استعمال کرتے تھے۔ یہ تحریر زیادہ تر مہروں، برتنوں اور مٹی کی تختیوں پر ملی ہے، لیکن یہ تحریر آج تک پڑھی نہیں جا سکی۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے لسانی رازوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 1900 قبل مسیح کے بعد شہر زوال کا شکار ہوا، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس کے متعلق مختلف نظریات موجود ہیں۔ کوئی بھی یقینی طور پر نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ثقافت میں کوئی بڑی تبدیلی آئی یا پھر دریا کا بہاؤ بدل گیا۔ ایسے بنیادی آبی وسیلے کے بغیر شہر کے رہائشی شاید دوسرے مقامات کی طرف منتقل ہو گئے اور یوں موہنجو دڑو تقریباً ویران ہو گیا اور اس تہذیب کا اختتام ہو گیا بغیر کسی تحریری تاریخ کے۔ موہنجو دڑو صرف ایک آثار قدیمہ کی جگہ نہیں، یہ جنوبی ایشیا کی شناخت کا پرانا ورثہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ امن، صفائی، برابری
اور ترقی یافتہ زندگی بسر کرتے تھے، بغیر بادشاہت، جنگ یا جبر کے۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی جس نے طاقت کے مجسمے نہیں بنائے، بلکہ ایسی عمارتیں تعمیر کی جو انسانی وقار، نظم اور روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتی تھیں۔ جب سورج موئنجو دڑو کے سنسان کنڈرات پر غروب ہوتا ہے تو ایک سوال ذہن میں گونجتا ہے، کیا اس شہر کے نیچے ابھی بھی کچھ راز دفن ہیں؟ کیا ہم کبھی اس تہذیب کی زبان کو سمجھ سکیں گے؟ اور کیا اگر اتنی عظیم تہذیب بغیر نشان کے ختم ہو سکتی ہے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟